نکاح والی رات بات کرو، نکاح والی رات ملاقات کرو۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ شادی سے پہلے منگیتر سے بات کرتے ہیں۔ جب انہیں روکا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو کچھ لوگ جواب دیتے ہیں کہ کبھی کبھی کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم حدود میں رہ کر بات کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اس لیے کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر دل نہیں لگتا، شادی میں دیر ہے تو بات کر کے دل بہلا لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یقین جانیے یہ تمام دلائل ذرہ برابر وزن نہیں رکھتے۔ سیدھی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اپنے نفس پر کنٹرول ہی نہیں ہے۔ ہم خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ جو دل کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، ضمیر کی آواز ہمیں نہیں آتی۔ کہتے ہیں منگیتر کے بغیر دل نہیں لگتا۔ ارے یہی تو آزمائش ہے کہ اپنے نفس کو مار کر اپنی آگے کی زندگی بنانی ہے۔ یہی تو امتحان ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو اوپر رکھتے ہیں یا اپنے دلی خواہشات کو۔ جہاں 20 سے 25 سال انتظار کیا، وہاں 1-2 سال انتظار کرنے میں کیا برائی ہے؟ لیکن نہیں، ہم تو اپنے نفس کی مانیں گے۔ ایک ساتھی کہنے لگے، کبھی کبھی کرتے ہیں۔ ارے جناب، کبھی کبھی بھی کیوں کرتے ہو؟ یہ تمہارا کبھی کبھی کسی دن گلے میں آ جائے گا، پھر ساری عمر ایک دوسرے کو تانے دیتے پھرو گے کہ شادی کے بعد بہت بدل گئے ہو۔ ایک ساتھی نے کہا، انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، جیسے کوئی عربی کسی اجمی سے نکاح کرنے جا رہا ہو۔ ارے انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں تو گاڑی کے اپنے گھیر پھنس جاتے ہیں اور لگانے پر بریک بھی نہیں لگتا، اور نتیجہ کسی برے ایکسیڈنٹ سے کم نہیں نکلتا۔ یقین نہیں آتا؟ جاؤ جا کر دیکھو، معاشرے میں منگیتروں کے نام پر کس قدر بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ ہوٹلیں، ریسٹورنٹس، کافی شاپس بھرے پڑے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے؟ جواب ملتا ہے کہ آپ کی ہونے والی بھابھی۔ تحفے تحائف کی لین دین، بڑا مہنگا اینڈرائیڈ موبائل گفٹ کیا جا رہا ہے، کڑھائی والے سوٹ ہدیہ کیے جا رہے ہیں۔ بات یہاں تک تو ٹھیک، مگر یہاں تک بات محدود نہیں ہوتی۔ بعض تو تمام حدیں پار کر جاتے ہیں کہ یہاں بولتے بھی شرم آتی ہے۔ دراصل منگیتر سے بات کرنا تمام برائیوں کا زینہ ہے۔ پہلے بات ہوتی ہے، کہیں گے صرف بات کرتے ہیں، پھر دیکھنا دکھانا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے لیے گفٹ خریدے جائیں گے۔ بات آگے بڑھے گی، ملاقات کرنے کے مواقع ڈھونڈے جائیں گے۔ بات کرتے کرتے آہستہ آہستہ انسان دوسرے گناہوں کی طرف جانے لگتا ہے، اور پھر سب کچھ کر کے بعض لوگ آخر میں منگنی بھی توڑ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں، سر آپ تو پرانے خیالات کے مالک ہیں، ہم تو صرف موبائل پر بات کرتے ہیں۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اس نئے خیالات کے ذریعے آپ خود منگیتر کو اپنے ہاتھ سے خراب کر رہے ہو۔ ساری شرم و حیا، ادب و آداب تم خود اپنے ہاتھ سے ختم کر رہے ہو۔ نکاح کی برکتیں، رحمتیں سب اپنے ہاتھ سے ختم کر رہے ہو۔ جو لوگ نکاح سے پہلے موبائل فون پر باتیں کرتے ہیں، نکاح کے بعد ان کی زندگی پر 100% اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز سے دور رہنا چاہیے اور اپنے نفس پر قابو پانا چاہیے۔ وہ آپ کی ہی منگیتر ہے، کیوں اس سے بات کر کے اسے خراب کر رہے ہو؟ تھوڑا سا صبر کر لو، ابھی وہ غیر محرم ہے، اس سے بات کرنا گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ صرف نکاح والی رات بات کرو، نکاح والی رات ملاقات کرو۔ کھل کر باتیں کرو، کھل کر ملاقاتیں کرو، جو دل چاہتا ہے وہ کرو، لیکن نکاح سے پہلے تھوڑا کنٹرول کرو۔ اور یقین کریں، جو لوگ منگیتر سے بات نہیں کرتے، اللہ کا حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پاس رکھتے ہیں اور اس عمل کو گناہ کبیرہ مانتے ہیں، ایسے لوگوں پر نکاح والی رات خدا کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے جوڑوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے، جو اپنے نفس پر قابو کرتے ہوئے حکم باری تعالیٰ کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ کاش کہ اتر جائیں تیرے دل میں میری بات۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ کہہ جاؤں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو حلال اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔